اچھا، سوال پوچھا گیا ہے کہ میلاد منانا کیسا ہے؟ میلاد منانے کی آڑ میں ہم برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ہمیں نہیں ملتا، اس لیے اس کو بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور سوال اب اٹھ کھڑا ہوگا کہ اگر یہ بدعت ہے یا برتھ ڈے منانا اسلام میں نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں جب کوئی ہمیں بلا لیتا ہے؟ آپ کی اپنی فیملی ممبرز میں سے کوئی ہو سکتا ہے، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا، ماما، خالو، چاچو، کوئی بھی آپ کی فیملی میں سے ہو سکتا ہے جو آپ کو بلاتا ہے کہ ہم میلاد منا رہے ہیں یا ہم پروفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے کر رہے ہیں، میلاد النبی اور مینی مور نیمز ہیں جو ہمارے کلچر میں ہمارے اراؤنڈ ربیع الاول کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ کیا جائے؟ وہ میری بہت پیاری دوست ہے یا بہت قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے روٹنے کا خدشہ ہوتا ہے یا معاملات بگڑنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو پھر اس حالت میں کیا جائے؟ آپ یہ نہ کریں کہ اگر آپ کو کوئی بلائے تو آپ میلاد پر چلی جائیں کہ آج میں جاؤں گی تو شاید یہ کل آپ کی بات سننے لگ جائیں گے، شاید یہ کل کلاس میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، حق اور باطل ہمیشہ واضح رہا ہے کہ اس کو خلط ملط نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملائیں۔ حق باطل پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی وہ غلط تو کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے، بس میں اس لیے جا رہی ہوں کہ میرے ریلیشن شپ وہ خراب نہ ہوں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ حق کو باطل کے ساتھ ملا رہی ہیں۔ لمبی چوڑی بحث میں نہ آپ جائیں، آپ صرف اتنا کہیں کہ دین میں ایسی چیز ہے نہیں، تو میں اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو پلیز آئی ریئلی اپریشیٹ اگر آپ مجھے اس میں ہیلپ کریں۔ میں آپ کو منع نہیں کرتی، میرا بتانا حق تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، آگے آپ نے کرتے رہنا ہے یا کرتے چلے جانا ہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات کا خیال بھی رکھیں کہ آپ فوراً ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ تو بدعت کرنے والے ہیں، آپ کافر ہیں، آپ منافق ہیں۔ یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ آپ بدعت کرنے والے ہیں یا آپ گناہ گار ہیں یا آپ کافر ہیں۔ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہ میں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ آپ فزیکلی دوری اختیار کریں گے، ایموشنلی نہیں، کہ ایموشنلی آپ ان کے ساتھ ہی رہیں گے، کہ ایموشنلی طور پر آپ ان کے ساتھ کیسے ہوں گی کہ آپ علم کے لیول کے لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ آپ کی جو ہے ان سے ڈفرینٹ ہوگی۔ جو انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر جو آپ کا علم ہوگا اس کی بنیاد پر آپ علیحدگی اختیار کریں گے۔ کیونکہ یہی حق کا صحیح طریقہ ہے۔ حق پہچان لیں گے تو اس سے باطل سے دوری اختیار کی جائے، اور یہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، اور یہی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ ہم نے اپنانا ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ آیا تھا کہ کیا جب میلاد پہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ نعت خوانی کی جاتی ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں، کیا درود میں اٹھ کے کھڑے ہونا تعظیماً جو کیا جاتا ہے وہ جائز ہے؟ اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو سمجھا دوں، جو لوگ میلاد مناتے ہیں، پہلی بات تو وہ منانا ہی نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائی، یہ مہینہ بہت ہمارے لیے بابرکت ہے، بہت تعظیم ہے اس مہینے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں درود بھیجنا چاہیے، پرسنل لیول پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریوائیو کرنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ لیکن جب میلاد مناتے ہیں، محفلیں گیدر کی جاتی ہیں، اور محفلوں کا پھر حال ہم اس پہ بات کریں تو گھنٹوں ہمارے لگ جائیں کہ کیسی محفلیں ہوتی ہیں، کیسے کھانے بنائے جاتے ہیں، کیسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور جب وہاں پہ جب نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کے الفاظ کتنے شرکیانہ الفاظ ہوتے ہیں، اس میں کتنا شرک ہوتا ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ درود کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں سارے لوگ، یہ ان کو کہا نہیں جاتا کہ آپ سارے کھڑے ہو جائیں، لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں تو باقی لوگ بھی تعظیماً ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابہ کو حکم نہیں دیا تھا کہ ان کی تعظیم میں کھڑے ہوا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب جو میلاد مناتے ہیں تو ان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور یہ کام کریں؟ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب جو لوگ بھی کھڑے ہو کے تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں موجود ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پہ
میلاد میں لائے جاتے ہیں، اس کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر محفل میں موجود ہیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے کہ وہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء اور پیغمبر مخلوقات میں سارے ہی شامل ہو جاتے ہیں نا، آپ کو یہ پتہ ہے۔ تو کیا ہے کہ مخلوق کی یہ صفت نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ ہر جگہ شامل ہو، انلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کر کے بتا دیں۔ لیکن اب تو یہ چیز نہیں نہ ہو سکتی، تو ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا کرنے کے لیے، تو وہ میں اور آپ ہم کیسے کر سکتے ہیں نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں آسان کر دے، کوئی سیرت کو سمجھنا اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ریوائیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو ہم بھول چکے ہیں، جن کو میں اور آپ بھول چکے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی سنت ہے، اس سوکے اگر نہ بھی کیا تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ریوائیو کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو ان پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں اتنی بات ضرور کہوں گی کہ آپ اس طرح کی محفل میں جاتی ہیں جو لوگ میلاد مناتے ہیں، اس کے مقصد کو جانیں۔ ایسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے باپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، آپ کیسے شوہر تھے، آپ کیسے باپ تھے، کیسے نانا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ پیش آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیسا کیا، کیا انہوں نے سود سے تجارت کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران اپنے صحابہ کا دھیان رکھا یا نہیں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، کیسے رحم دل تھے، کیسے سخی تھے، کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعریف کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا چرچا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جتنے بھی لوگ آپ کے اراؤنڈ تھے سب سے صاف تھا، آپ کو کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سٹائل کیسا تھا، اتنی سادہ زندگی وہ گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مہمان نواز تھے، کیسے غریبوں کی مدد کرتے تھے، کیسے غم بانٹتے تھے لوگوں کے ساتھ، کیسے مسافروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے ہم ایسی چیزوں میں لگ گئے ہیں جو کہ بدعات میں آتی ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے کبھی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے، بہترین باپ تھے، بہترین ساتھی تھے، بہترین صحابہ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بھی ملتے تھے ان کو یہی لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسا پودا لگائیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوشبو آئے، وہ پتہ چلے، نہ کہ اپنے ہی مسلم بھائی بہنوں سے بحث کریں، آپس کے تعلقات کو خراب کریں، ان کو منافق کہیں، ان کو کافر کہیں۔ کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کو برا بھلا کہنے سے آپ دین کا کام اچھے سے نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے دعا کریں، ان کی ہدایت کے حریص ہوں۔ ہم کسی دوسرے کے عمل کا حساب نہیں دیں گے، ہم نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ میں نے کتنا نہیں منکر کیا، کتنا حق ان تک پہنچایا اور کون سا طریقہ اختیار کیا، رادر دین فوراً سے ان پر تنقید کرنے سے پیار اور محبت کا طریقہ اپنائیں اور ان کو پیار اور محبت سے وہ بات بتائیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پیار اور محبت کی بات بھی اثر نہیں کر پاتی، کیونکہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، سبحان اللہ، کہ وہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، ایسی رسومات اتنی اپنی جگہ مضبوط کر چکی ہیں کہ ہم کسی کو کہتے ہیں نا تو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، جو کہہ دیتا ہے اسی کے اوپر تنقید شروع کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ کام کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں، اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی،
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ہدایت دے اور پھر ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت دے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.